اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان، جو اس وقت کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کو بڑے اچھے سے انالائز کرتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. صدیق جان، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور عمران خان کیا ایک مرتبہ پھر 1 لاکھ بندہ گٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ووٹنگ والے دن اکٹھا کریں گے؟ دیکھیں، ابھی انہوں نے آفیشلی تو اناؤنس نہیں کیا کہ وہ 1 لاکھ لوگ اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. کچھ ان کے رہنماؤں کی جانب سے بیان آیا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج جو وہ قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اس خطاب میں یہ اناؤنس کر دیں کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے اب 1 لاکھ لوگ جمع کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت انہوں نے جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ دکھا دی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ 2 ماہ پہلے کی بات کریں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے بہت لوگوں کے تحفظات تھے، گورننس کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے. اچھا، مہنگائی کے اوپر ظاہر ہے عمران خان صاحب کا یہ ہوتا تھا ہمیشہ سے کہ انٹرنیشنل فیکٹر ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، کموڈیٹیز پرائسز بڑھ گئیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں جی کووڈ آیا، 100 سال کی سب سے بڑی وبا، یہ ساری باتیں. لیکن عوام ظاہر ہے جو تکلیف سے گزر ہوتا ہے وہ شاید ان باتوں کو اس طرح سے نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. پھر چیزیں بدلنا شروع ہوئی جب انہوں نے فیبرری کے اینڈ میں انہوں نے ریلیف پیکج دیا. 10 روپے پیٹرول، 10 روپے ڈیزل نہ صرف سستا کیا بلکہ اعلان کیا کہ اگلے 4 ماہ تک پرائسز نہیں بڑھائے جائیں گے. یہ بہت بڑا اعلان تھا، یہ بہت بڑا ریلیف تھا. اگر کسی کو تھوڑا سا بھی چیزوں کا پتہ ہے انٹرنیشنلی کیسے چل رہی ہیں تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا ریلیف تھا. اچھا، اس سارے کے دوران یہ ہوا کہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے عدم اعتماد والا معاملہ آ گیا. اچھا، عدم اعتماد والا جو معاملہ آیا، اس عدم اعتماد والے معاملے پر جو ہے عدم اعتماد والا جو معاملہ آیا اس کے اوپر یہ بھی ہوا کہ اگر صرف یہ رہتا نا مہنگائی کی حد تک تو شاید پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ ماحول بنا لیتے، چیزیں بنا لیتے. لیکن جب عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ مجھے دے دیں، جب عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ کون کون سی بیرونی اس کے اوپر قوتیں ہیں، کون کون سی بیرونی سازش ہے، اور پھر اب تو ایک لیٹر بھی جو کہ سامنے آ چکا ہے، تو پھر لوگوں کے اندر ایک نئی ایک اویئرنیس بھی آئی اور ایک نیا پوائنٹ لوگوں کے سامنے آیا کہ یار ابھی جو بحث ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے نکل کے اس لیٹر پہ آ چکی ہے. لیٹر پہ نہ صرف آ چکی ہے اور ملک کی سلامتی اس میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ لیٹر ہے کیا اور ملک کی سلامتی کو تھریٹ کیوں ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ تحریک عدم اعتماد ظاہر ہے زیر بحث تو ہے، لیکن اصل بات وہاں چلی گئی کہ اس تحریک اعتماد کے آنے کا مقصد کیا ہے. کیا اس کا مقصد کوئی عوام ہے، عوام کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ ہے، عوام کے لیے مہنگائی کا خاتمہ ہے، کوئی آٹا سستا کرنا ہے، چینی سستی کرنی ہے، پیٹرول یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے اوپنلی یہ بیان دیا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ طے کرتی ہے. یعنی انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھائی پیٹرول جو وہاں سے ملے گا وہی مہنگا، وہی ہم بیچیں گے. یعنی سستا نہیں ہونے جا رہا پیٹرول، ریلیف کسی قسم کا نہیں ہے، ریلیف کوئی نہیں ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں وہ اوپنلی یہ بات کہہ رہے ہیں، جب عمران خان صاحب نے ریلیف دیا 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا تو انہوں نے اوپنلی اس کو کریٹیسائز کیا نون لیگ نے، اور کہا کہ غلط کر رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کی مخالفت کر رہے ہیں، احساس پروگرام کی مخالفت کر رہے ہیں، عمران خان کے تمام انیشیٹوز کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں یہ تو طے ہو گیا کہ یہ عوام کے لیے نہیں آ رہے. پھر ابھی تک اگر یہ مہنگائی کے اوپر نکل رہے تھے، ان کو چاہیے کیا تھا؟ ایک پلان دیتے نا. پلان کیا ہوتا؟ کہتے ہم عوام کے لیے نکل رہے ہیں، عوام کو ہم بتا رہے ہیں کہ جس دن ہم حکومت بنائیں گے ان کے 15 دن کے اندر اندر پیٹرول اتنا سستا کر دیں گے، ڈیزل اتنا سستا کر دیں گے، آٹا یہ کر دیں گے، چینی، یہ ساری بات. پلان تو انہوں نے لایا نا، کسی کو پرائم منسٹر کی مبارکبادیں دے رہے ہیں، آپس میں ہی وہ تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو وزارت داخلہ وہ بانٹ رہے ہیں. بالکل ایسے تو ان کے پاس یہی وہی ہے نا. اچھا، پھر ایک اور چیز، یہ آپ منصوبہ دیتے عوام کو کہ ہم عوام کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. آپ نے تو ایسا کوئی پلان نہیں دیا، آپ کے پاس تو ایسا پلان ہے ہی نہیں، بلکہ آپ تو چیزیں مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ تو نہ صرف چیزیں مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں بلکہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ نیب ختم کر دیں گے. آپ تو اپنے کیسز کے لیے نکلے ہوئے ہیں. 2 ہی 3 مقاصد ہیں اس وقت. ایک سب سے بڑا مقصد تو ہے انٹرنیشنل. عمران خان انٹرنیشنل قوتوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کے آزاد خارجہ پالیسی ہے. دیکھیں، ہم 74 سال میں کیا کرتے رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ جی حکم کریں، اور بھٹو جیسا بندہ جو کھڑا ہوا عمران خان کی طرح، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ 28 اپریل 1977 کو بھٹو نے بھی ایک خط لہرایا تھا اور عمران خان بھی آج خط لہرا رہے ہیں. تو کچھ مماثلت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ بیانیہ بنا دیا کہ جی کون سا ملک ہے جو براہ راست خط لکھ کے اور دھمکی دیتا ہے. او یار، براہ راست خط نہیں ہوتا. ہمارے جو وہاں پہ سفارتکار ہیں، ہمارے جو سفیر ہیں، ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز کو جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے جو سفیر ہیں وہ آگاہ کرتے ہیں کہ ہماری کس سے بات ہوئی، کس سے ملاقات ہوئی. یہی تو چیز ہوتی ہے. اور سفیر آپ کے کس لیے ہوتے ہیں ان ملکوں کے اندر؟ تو اس میں واضح طور پر یہ چیز سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے تو پاکستان کو سینے سے لگا لیں گے، پاکستان کو قریب کر لیں گے، اور اگر نہیں
تو پھر پاکستان کے ساتھ ہم بہت برا سلوک کرنے والے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں ان کو کس طرح کے وزیر اعظم چاہیے. ان کو تو بھائی وہ وزیر اعظم چاہیے جس کی وہ ایئرپورٹ کے اوپر پینٹ بھی اتار دیں اور وہ کہے جی ان کا قانون ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کو کون سا وزیر اعظم چاہیے. وہ اسے کہیں کہ ادھر جانا ہے وہ کہے گا اوکے, ادھر نہیں جانا وہ کہے اوکے. ڈرون حملے کر رہے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ نہیں لگائے گا. جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے گا وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. اور پھر امریکہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے, بیرونی قوتیں جب فیصلہ کر لیتی ہیں, تو آپ پاکستان کے اندر جن کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں وہ بھی پھر نہیں کھڑے ہوتے, وہ بھی پھر لیٹ جاتے ہیں. عمران خان روس کا دورہ انہوں نے کیا, اب اس دورے کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ رجیم چینج پالیسی کا حصہ بنے. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ عمران خان سمٹ فار ڈیموکریسی میں نہیں گئے, انکار کیا. عمران خان جو ہے وہ رشیا چلے گئے, عمران خان چائنا چلے گئے بیجنگ اولمپکس میں. تو عمران خان تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے بار بار, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہر اس ملک سے تعلق رکھوں گا جس میں پاکستان کا مفاد ہے. عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر جس طرح سے اسلام و فوبیا کے اوپر بات کی, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی, تو یہ چیزیں کہاں برداشت ہوتی ہیں ان قوتوں کو. اور وہ ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو امت مسلمہ کا لیڈر بن کے ابھر کے سامنے آ رہا ہے. یہ تو عمران خان نے کیا کہا ملائیشیا کو اور ترکی کو, کیا کہا عمران خان نے؟ ان کو کہا کہ ہمیں مل کے ایک انٹرنیشنل چینل لانا چاہیے, جس طرح سے باقی دنیا میں چینلز ہیں بڑے بڑے, ہمیں چینل لانا چاہیے. عمران خان نے ابھی جو قرارداد اسلام و فوبیا کے حوالے سے جو پاس ہوئی, جس کو عمران خان کی انیشیٹو تھا اور پھر OIC نے آن کیا, اور پھر قرارداد کے 15 مارچ کو ہر سال جو ہے وہ اسلام و فوبیا کے تدارک کے دن کے طور پر منایا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں سر جو نہیں عالمی قوتوں کو برداشت ہوتی کہ ایک شخص ہمیں انکار کر رہا ہے ہر بات پر, اسلام و فوبیا کے اوپر تقریریں کر رہا ہے, ناموس رسالت کے اوپر بات کر رہا ہے. اس کی تقریروں کی وجہ سے کینیڈا کا جو ہے کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ, اسی طرح سے جو صدر ہے رشیا کا, وہ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ آزادی ظاہر رائے میں نہیں آتا کہ کسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا, یہ آزادی ظاہر رائے نہیں ہے. اور پھر عمران خان نے جس طرح سے مغربی قوتوں کو کیا ایکسپوز کیا, جس طرح سے عمران خان نے جا کے چھوٹے ملکوں کا مقدمہ لڑا کہ ہمارے ملکوں سے لوٹ مار کر کے اور ان ملکوں میں پیسہ لایا جاتا ہے, آپ لوگ یہاں ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور پھر اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان خارجہ پالیسی کے اوپر ان کی بات نہیں مان رہے, ناموس رسالت کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسلام و فوبیا کے اوپر بات کر رہے ہیں, برابری کے اوپر تعلقات کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو بائیڈن نے عمران خان کو کال نہیں کی تو اس کے بعد عمران خان نے بھی کسی اور کی کال نہیں لی. اس نے بھی کہا کہ بات کروں گا تو جو بائیڈن سے کروں گا, جہاں جو ان کے لوگ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنے ہیں, برابری کی سطح پہ. تو یہ تو قصور ہے نا عمران خان کا. دیکھیں اب اگر وہ سیلف رسپیکٹ کی بات کر رہا ہے, وہ پاکستان کی ایک سالمیت کی, پاکستان کی ایک سیلف امیج بنا رہا ہے پاکستان کا, تو اس پہ انہوں نے ریئیکشن تو دینا ہے یار. ان کو عادت نہیں ہے نا, ان کو عادت نہیں ہے. 75 سال سے جو ہوتا رہا ہے انہوں نے تو وہی ان کو عادت یہ تھی کہ وہ ایک میسیج دیتے تھے اور ہم لیٹ جاتے تھے, بلکہ وہ میسیج بھی نہیں دیتے تھے. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ حضور وہ رشیا والے بلا رہے ہیں جائیں یا نہ جائیں, حضور وہ چائنا بلا رہا ہے جائیں یا نہ جائیں, حضور ادھر جائیں یا نہ جائیں. تو ہم تو یہ کرتے تھے. ایک طرف ہم OIC کا اجلاس بلاتے ہیں اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک کی میزبانی کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اسلام و فوبیا پہ جا کے عالمی دن اس کا جو ہے وہ دنیا مان لیتی ہے کہ یونائٹڈ نیشن اسلام و فوبیا کا عالمی دن بنائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں. اور پھر آپ نے افغانستان کے تناظر میں آپ نے جو افغانستان کا, افغان طالبان کا, جو افغانستان کے رہنے والوں کا جو مقدمہ لڑا وہ بھی نہیں بھاتا. پھر آپ اس وقت سی پیک جو ہے وہ BRI جو منصوبہ ہے اس کا حصہ ہے, وہ بھی دنیا کو قوتوں کو اچھا نہیں لگتا جو اس وقت چائنا کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں سر جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ چیزیں عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آگے آپ کو حالات کیا لگتے ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں حالات تو مجھے بہت شدید عدم استحکام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انتشار کی طرف, اور بہت حالات مجھے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انتشار کس طرف سے پھیلے گا؟ کیا انتشار یار دیکھیں 1 لاکھ بندہ نہیں وہ نہیں ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. لیکن دیکھیں لوگوں کے اندر یہ جو ایک وہ ہو رہا ہے مایوسی, یہ تو آپ کو ملک کو خانہ جگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف ایک آپ نے خود نیریٹو بنایا کئی برسوں تک کہ وہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, اور وہ آپ کہیں کہ بھارت کے دوست ہیں, مودی کے یار ہیں. آج آپ انہیں کو پاکستان پر مسلط کرنے جا رہے ہیں, تو پاکستانی کہاں یہ چیز اتنی آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. ویلکم.